دنیا کی اہمیت کیا ہے یا دنیا ہمارے لیے کس قدر اہم ہے، یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ وقت ایسا وقت ہے جس میں ہر شخص دنیا کے اندر مسابقہ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب نیکیوں کے اندر تسابق ہوتا تھا، نیکیوں کے اندر کمپٹیشن ہوتی تھی، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا تھا، اور صحابہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی، وہ مالدار صحابہ ہیں جو صدقہ کرتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں دیا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر پاتے۔ یعنی اس قدر فکر ہوتی تھی۔ ایک وقت وہ بھی تھا، اور ایک وقت یہ ہے کہ ہر آدمی دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک بلڈنگ ہے، ہمیں برداشت نہیں، ہمارے پاس اس سے اونچی بلڈنگ ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، ہمارے پاس اس سے زیادہ پیسے ہونے چاہیے۔ تو سوال اس بات کا ہے کہ جس دنیا کو ہمارے صحابہ نے یا صحابہ کرام نے اپنے پیروں کے تلے روندا، اسی روندی ہوئی چیز کو ہم اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہم نے پڑھی ہے۔ پہلے ایک سوال کرتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ یہ دنیا بنانے والا کون ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ ہے۔ اور آخرت یعنی جنت و جہنم کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہر بنانے والا شخص اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری رکھتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کیا کیا ہے، یہ آپ سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ آپ سے زیادہ معلوم ہوگا کسی کو؟ اب آپ نے خود کہا کہ زمین کا بنانے والا، دنیا کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اور آخرت کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین دنیا کے متعلق کوئی فیصلہ کرے تو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اور آخرت کے متعلق کوئی فیصلہ کرے تو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ الحمدللہ آپ نے اقرار کر لیا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیز بیان کی وہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اس نے کہا جس نے پوری کائنات بنائی، جس کو کائنات کے ذرے ذرے سے آگاہی ہے، واقفیت ہے۔ زمین کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ رب العالمین سے پوشیدہ ہو، ساری چیزوں پر اس کا اختیار ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کی لوگ جان لیتے۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کا دو ٹوک فیصلہ، اور ہم جانتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ دنیا کے بارے میں جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ آخرت کے بارے میں جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ بات اب میں آپ سے ایک مثال دوں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی موبائل پروڈکٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، آپ دو موبائل لے کر آتے ہیں، چونکہ موبائل کا زمانہ ہے سارے لوگوں کو سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ موبائل بنانے والی کمپنی دو موبائل آپ کے پاس لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیے میرے پاس دو موبائل ہے، ایک موبائل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، فنکشن بیکار ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ موبائل اس کی گارنٹی ہے۔ آپ کون سی موبائل لیں گے؟ گارنٹی والی۔ واہ، اس آدمی کی بات پر جو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کی بات پر اتنا ایمان اور یقین ہے آپ پر کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے تو آپ نے مان لیا ڈپلیکیٹ ہے، اس نے کہہ دیا یہ اصلی ہے تو آپ نے مان لیا اصلی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا، اصلی زندگی آخرت کی زندگی، تو یہاں کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں ہم کیا ہے؟ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، نقصان اور خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی چیز کس قدر اہم ہے یہ اس کے یہاں معلوم ہوگی جس نے اسے بنایا ہے۔ کبھی بھی کوئی چیز، جس نے جو چیز بنائی ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں جانے گا یہ چیز کتنی اہم ہے کتنی اہم نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے متعلق دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ کر دیا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
سنن ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے، سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کہا لو کانت الدنیا، بہت معروف حدیث ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سکا کافرا منہا شربۃ ماء، کہ اگر پوری دنیا، آپ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر نہیں، مثال بھی کس چیز کی دی گئی، کچھ ایسی بھی چیزیں ہو سکتی جو خوبصورت، جیسے مدھ مکھی جو ہوتی ہے جو شہد نکالتی ہے، وہ ایک خوبصورت جانور ہے، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، لیکن مچھر سے سارے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر پوری کائنات، پوری دنیا جس کے لیے ہم اور آپ خوب دوڑ لگا رہے ہیں، اگر اللہ کے ہاں، کس کے ہاں، اگر اللہ کے ہاں، کس نے بنایا دنیا، اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو کیا ہوتا، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں دیکھتے ہیں کافروں کو بھی، بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کافروں کو دنیا کی زیادہ نوازشیں ملی ہوئی ہیں، آرام اور آسائش ان کے پاس زیادہ ہے۔ کیوں؟ اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اسی لیے اللہ کافروں کو دے رہا ہے۔ آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہوں، اور کمپنی والوں کے اگینسٹ آپ کام کر رہے ہوں، بغاوت کر رہے ہوں، کام نہ کر رہے ہوں، تو کیا کمپنی والے سیلری ریلیز کریں گے آپ کے لیے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو یہ سارے بندے اللہ کے، اور اللہ کی نہیں بھی مانتے ہیں، پیدا اللہ نے کیا ہے، گاتے کسی اور کا ہے، سجدہ کسی اور کے دربار پہ کرتے ہیں، اور پیدا کرنے والا اللہ، دینے والا اللہ، روزی دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا سب اللہ، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ انہیں دے رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی جنت میں سے کچھ بھی ان کو ملنے والا